آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کریں گے جو شاید آج انسانیت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے: موسمیاتی اور ماحولیاتی بحران۔ یہ صرف کوئی وقتی خبر نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کے اثرات ہر طرف محسوس ہو رہے ہیں۔ جی بالکل درست کہا آپ نے، اور اس مسئلے کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے آج ہم گریٹا تھنبرگ کی مرکب کردہ کتاب دی کلائمیٹ بک، اس سے حاصل ہونے والے کچھ اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ اس کتاب میں دنیا کے جو نامور سائنسدان ہیں، ماہرین ماحولیات ہیں اور لکھاری، ان سب کی تحریریں شامل ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس بحران کے پیچھے سائنس کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں زمین پر، انسانی معاشروں پر، اور سب سے اہم یہ کہ اس پر ٹھیک سے کارروائی کرنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو مشن واضح ہے۔ آئیے ان تحریروں سے آپ کہہ لیں علم کے موتی چنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ صورتحال واقعی کتنی سنگین ہے اور ہمیں کیا جاننے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے، یہ گرین ہاؤس ایفیکٹ جس کا اتنا ذکر سنتے ہیں، یہ آخر ہے کیا؟ اور اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی CO2، اس کا کیا کردار ہے؟ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر زمین کا ماحول ایک یوں سمجھیں کمبل کی طرح کام کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین تک آتی ہے، اس کی سطح گرم ہوتی ہے، ٹھیک؟ پھر زمین اس گرمی کو انفرا ریڈ ریڈیشن کی شکل میں واپس خلا میں بھیجتی ہے۔ اب فضا میں کچھ گیسیں ہیں جن میں CO2 بہت اہم ہے۔ یہ اس واپس جاتی ہوئی ریڈیشن کا کچھ حصہ جذب کر لیتی ہیں اور اسے واپس زمین کی طرف بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، اسی عمل کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں، اور یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ یہ ضروری بھی ہے زندگی کے لیے، ورنہ زمین بہت ٹھنڈی ہوتی۔ اچھا، یعنی یہ قدرتی عمل تو پھر فائدہ مند ہے۔ تو مسئلہ کہاں سے آیا؟ مسئلہ آیا اس قدرتی توازن کے بگڑنے سے۔ جیسے مائیکل اوپنہائمر بتاتے ہیں، انسانی سرگرمیاں، خاص طور پر یہ صنعتی انقلاب کے بعد سے، فوسل فیولز یعنی کوئلہ، تیل، گیس، ان کا بے تحاشا استعمال، پھر جنگلات کا کٹنا، بڑے پیمانے پر زراعت، ان سب نے فضا میں CO2 کی مقدار بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ کتنی زیادہ؟ صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں آج فضا میں CO2 50% زیادہ ہے۔ 50%؟ جی ہاں، اور یہ اضافی CO2 زیادہ گرمی جذب کر رہی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ سیارے کا اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ اور یہ صرف سیدھا سیدھا اضافہ نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ کچھ فیڈ بیک لوپس وغیرہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ بالکل، اوپنہائمر اور جوہان راکسٹرم یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ اضافہ صرف CO2 کی وجہ سے ہونے والی ڈائریکٹ گرمی سے کہیں زیادہ ہے۔ کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس گرمی کو مزید بڑھا دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں مثبت فیڈ بیک لوپس۔ یہاں مثبت کا مطلب اچھا نہیں ہے، بلکہ خود کو بڑھانے والا ہے۔ مثال کے طور پر، درجہ حرارت بڑھتا ہے تو زیادہ پانی بخارات بنتا ہے۔ پانی کے بخارات خود ایک بہت طاقتور گرین ہاؤس گیس ہیں، تو وہ اور گرمی جذب کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب برف پگھلتی ہے قطبین پر یا پہاڑوں پر، تو نیچے کی گہری زمین یا سمندر نظر آتا ہے۔ برف تو روشنی منعکس کرتی تھی زیادہ، اسے البیڈو ایفیکٹ کہتے ہیں، لیکن گہری سطح زیادہ روشنی جذب کرتی ہے تو اور گرمی پیدا ہوتی ہے اور مزید برف پگھلتی ہے۔ تو یہ ایک چکر سا بن جاتا ہے۔ بالکل، ان فیڈ بیک لوپس کی وجہ سے درجہ حرارت اصل اضافے سے تقریباً 3 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے پیٹر برینن CO2 کو حیاتیاتی قرہ کی سب سے اہم شے کہتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ ساتھ پورے سیارے کے ٹیمپریچر سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ 50% اضافہ اور 3 گنا تیزی، یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ کیا زمین کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ مطلب کاربن سائیکل میں اس طرح کا خلل؟ زمین کی تاریخ بہت لمبی ہے، اربوں سال کی۔ تو ہاں، کاربن سائیکل میں شدید تبدیلیاں پہلے بھی آئی ہیں۔ پیٹر برینن بتاتے ہیں کہ ماضی میں قدرتی وجوہات سے، جیسے بہت بڑے پیمانے پر آتش فشاں پھٹتے تھے، تو فضا میں CO2 بہت زیادہ خارج ہوتی تھی اور اس کے نتائج بہت تباہ کن تھے۔ یہ بڑے پیمانے پر مدومیت یعنی میس ایکسٹنکشنز کا باعث بنے۔
سب سے مشہور مثال تو وہ ہے جو تقریباً 25 کروڑ سال پہلے ہوئی تھی، اینڈ پرمن مدھومیت، اسے گریٹ ڈائنگ بھی کہتے ہیں۔ گریٹ ڈرائنگ؟ جی، جب سمندری حیات کی 96% اور زمینی حیات کی 70% انواع ختم ہو گئی تھیں۔ اوفو، تو ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن اس بار فرق کیا ہے پھر؟ فرق ہے رفتار کا۔ برینن کے مطابق آج انسان فوسل فیول جلا کر جس تیزی سے فضا میں کاربن ڈال رہے ہیں نا، وہ ماضی کے ان بڑے آتش فشانی واقعات سے بھی کم از کم 10 گنا زیادہ تیز ہے۔ 10 گنا؟ جی ہاں، کم از کم 10 گنا۔ اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ فطرت کے جو قوانین ہیں وہ فزکس پر چلتے ہیں، وہ سیاست، معیشت یا ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ کاربن سائیکل کو اتنی تیزی سے چھیڑیں گے تو نتائج بھی اتنے ہی سنگین ہوں گے۔ صحیح، یعنی یہ مسئلہ صرف صنعتی انقلاب کے بعد کا نہیں ہے، انسان تو لگتا ہے بہت پہلے سے سیارے پر اثر ڈال رہے ہیں۔ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر بیتھ شپیرو اور الزبتھ کولبرٹ روشنی ڈالتی ہیں۔ انسانوں کا اثر سیارے پر ہزاروں بلکہ دسیوں ہزاروں سال پرانا ہے۔ جب تقریباً 50,000 سال پہلے ہم انسان افریقہ سے نکل کر دوسرے برے اعظموں میں پھیلے تو ہماری آمد کے ساتھ ہی بڑے جانوروں کی، جنہیں میگا فونا کہتے ہیں، جیسے وہ اون والے ہاتھی تھے، میمتھ یا دیوقامت سلوتھ، بڑے کینگرو، ان کی مدومیت کا سلسلہ شروع ہوا، خاص طور پر آسٹریلیا اور امریکہ میں، اور بعد میں جزیروں پر جیسے میڈاگاسکر، نیوزی لینڈ۔ وہاں تو بہت واضح ثبوت ہے کہ انسانوں کے شکار نے ان جانوروں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ ہاں، تو یہ تو شکار کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا، پھر زراعت نے کیا کیا؟ تقریباً 10,000 سال پہلے زراعت شروع ہوئی، جانوروں کو پالا گیا، ڈومیسٹیکیشن جسے کہتے ہیں۔ اس نے تو زمین کے استعمال کے طریقے بالکل بدل دیے۔ جنگل کاٹ کر کھیت بنے، خاص فصلیں اگائی گئیں، جانوروں کی نسل کشی ہوئی۔ اس سے قدرتی نظام پر، حیاتیاتی تنوع پر گہرے اثرات پڑے۔ پھر پچھلے کچھ 100 سالوں میں یورپی نو آبادیات کا دور آیا، ایک نیا مرحلہ۔ یورپی جب نئی جگہوں پر گئے تو اپنے ساتھ فصلیں، جانور تو لائی، پر انجانے میں چوہے، بلیاں، بیماریاں بھی لے گئے، جنہوں نے وہاں کی مقامی انواع کو تباہ کر دیا۔ موریشس کا ڈوڈو پرندہ یا نیوزی لینڈ کے کئی پرندے، یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے بتدریج تبدیلی کی، لیکن پھر وہ کون سا وقت آیا جب یہ انسانی اثرات اچانک بہت زیادہ ایک دھماکے کی طرح بڑھ گئے؟ وہ موڑ آیا دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ اس دور کو الزبتھ کولبرٹ اور جوہان راکسٹروم عظیم تیز رفتاری یا دی گریٹ ایکسیلریشن کہتے ہیں۔ 1950 کی دہائی سے لے کر 2000 کی دہائی تک انسانی سرگرمیوں میں ایک، آپ کہہ لیں، بے مثال اضافہ ہوا۔ دنیا کی آبادی تقریباً 3 ارب سے بڑھ کر 6 ارب سے زیادہ ہو گئی، یعنی دگنی سے بھی زیادہ۔ پانی کا استعمال 4 گنا بڑھا، سمندروں سے مچھلیوں کا شکار 7 گنا زیادہ ہوا، مصنوعی کھادوں کا استعمال 10 گنا بڑھ گیا، اور 1900 سے 2000 کے دوران کھیتی باڑی کے لیے جو زمین استعمال ہوتی تھی اس کا رقبہ تقریباً دگنا ہو گیا۔ اور ظاہر ہے فوسل فیول کا استعمال اور CO2 کا اخراج بھی اسی تیزی سے بڑھا ہوگا۔ بالکل، یہی وہ دور ہے جب فوسل فیول کا استعمال آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اندازہ لگائیں، 1900 میں انسانی تاریخ میں خارج ہونے والی کل CO2 تقریباً 45 بلین ٹن تھی۔ آج یہ 1900 بلین ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور اس کا بڑا حصہ اسی عظیم تیز رفتاری کے دوران خارج ہوا ہے۔ اس تیز رفتاری نے نہ صرف موسمیاتی تبدیلی کو جنم دیا بلکہ حیاتیاتی تنوع کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ بہت سی انواع جیسے جاوا کا ٹائیگر یا برازیل کا وہ نیلا طوطا سپکس مکاؤ۔ اچھا، وہ ریو فلم والا؟ جی وہی، وہ اسی دور میں جنگلی حیات سے معدوم ہو گئے۔ واقعی یہ ایک تیز رفتاری تھی جس نے سیارے کو بدل دیا۔ اچھا، گریٹا تھنبرگ اس حوالے سے ایک نفسیاتی پہلو کا ذکر کرتی ہیں، بدلتی ہوئی بنیادی لکیر۔ یہ کیا ہے؟ جی ہاں، گریٹا تھنبرگ بدلتی ہوئی بنیادی لکیر کے سنڈروم یعنی شفٹنگ بیس لائن سنڈروم کی بات کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نئی نسل اپنے آس پاس کے ماحول کو نارمل یا بنیادی حالت سمجھ لیتی ہے، چاہے وہ پچھلی نسل کے مقابلے میں کتنا ہی بگڑ چکا ہو۔
چونکہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں تو ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دریا پہلے کتنے صاف تھے، یا پرندوں کی کتنی قسمیں عام تھیں، یا موسم کتنا مستحکم تھا۔ اس طرح ہم آہستہ آہستہ ہونے والی تباہی کو یا تو محسوس نہیں کر پاتے یا اسے معمول سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی ہم اپنی یادداشت کی وجہ سے بھی خطرے کو کم سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم موجودہ خطرات کی بات کریں تو کیا کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو ناقابل واپسی ہو سکتی ہیں؟ یہ ٹپنگ پوائنٹس کیا ہیں جن کا اکثر ذکر آتا ہے؟ یہ آج کل سائنسدانوں کے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات ہے۔ جوہان روکسٹروم بتاتے ہیں کہ زمین کے کچھ بڑے ماحولیاتی نظام ایسے ہیں جو ایک خاص حد تک، ایک تھریشولڈ تک دباؤ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر درجہ حرارت یا کوئی اور چیز اس حد سے بڑھ جائے تو وہ نظام اچانک، تیزی سے اور ممکنہ طور پر ناقابل واپسی طور پر اپنی حالت بدل سکتا ہے۔ اسی کو ٹپنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرین لینڈ اور مغربی انٹارکٹیکا کی برفانی چادریں، اگر یہ ایک خاص حد سے زیادہ پگھل جائیں تو ان کا مکمل طور پر پگھلنے کا عمل خود بخود جاری رہ سکتا ہے، چاہے عالمی درجہ حرارت بڑھنا رک بھی جائے، کیونکہ ان کے اندرونی فیڈ بیک لوپس ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اور کون سے نظام ہیں جو ان ٹپنگ پوائنٹس کے قریب ہیں؟ سمندری تیزابیت اور گرمی سے مر رہے ہیں، اور سمندری کرنٹ کا ایک بہت بڑا نظام ہے، اٹلانٹک میریڈیونل اوور ٹرننگ سرکولیشن یا ایموک۔ یہ وہ نظام ہے جو بحر اوقیانوس میں گرمی کو شمال کی طرف لے جاتا ہے اور یورپ کا موسم معتدل رکھتا ہے۔ ان میں سے کئی نظاموں کے ٹپنگ پوائنٹس کے ہم خطرناک حد تک قریب ہیں۔ یہ شاید کچھ چھوٹے نظاموں میں تو عبور بھی کر چکے ہوں۔ راکسٹرم کا ایک مشہور گراف ہے برننگ ایمبرز۔ وہ دکھاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ یہ ٹپنگ پوائنٹس پہلے سوچے گئے درجہ حرارت سے کم پر بھی متحرک ہو سکتے ہیں۔ اور کیا ایک ٹپنگ پوائنٹ دوسرے کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اور بڑا خطرہ ہے۔ اسے ٹپنگ کیسکیڈ کہتے ہیں، یعنی ایک نظام کا بدلنا دوسرے نظام پر دباؤ ڈال کر اسے بھی ٹپنگ پوائنٹ کی طرف دھکیل سکتا ہے، جیسے ڈومینو گرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گرین لینڈ کی برف پگھلے گی، سمندر میں میٹھا پانی جائے گا، اس سے ایموک کمزور ہو سکتا ہے۔ ایموک کمزور ہوگا تو ہو سکتا ہے ایمیزون میں بارشیں کم ہو جائیں۔ اس طرح پورا سیارتی نظام عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوئے ماحولیاتی خطرات، لیکن اس بحران کا ایک انسانی پہلو بھی تو ہے، ذمہ داری کا اور اثرات کی تقسیم کا۔ کیا یہ بحران سب پر ایک جیسا اثر ڈال رہا ہے، اور کیا سب اس کے برابر ذمہ دار ہیں؟ یہ سوال اس بحران کے بالکل مرکز میں ہے۔ گریٹا تھنبرگ اپنی تحریروں میں اس شدید عدم مساوات کو بہت واضح کرتی ہیں۔ اعداد و شمار دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے۔ دنیا کی امیر ترین 1% آبادی، یعنی تقریباً 8 کروڑ لوگ، وہ مجموعی طور پر دنیا کی غریب ترین 50% آبادی، یعنی تقریباً 4 ارب لوگوں سے 2 گنا سے بھی زیادہ کاربن آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ 2 گنا سے زیادہ؟ صرف 1% لوگ؟ جی ہاں، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اس بحران کی اخلاقی بنیادوں پر سوال ہیں۔ فی کس اخراج میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے اوسط امریکی سالانہ 17 ٹن سے زیادہ CO2 خارج کرتا ہے، سویڈن کا شہری 9 ٹن، جبکہ پیرس معاہدے کا جو 1.5 ڈگری کا ہدف ہے، اس کے لیے یہ شرح تقریباً 1 ٹن سالانہ ہونی چاہیے۔ اور اس عدم مساوات کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیا یہ کوئی نئی بات ہے؟ نہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس کی جڑیں گہری تاریخی ناانصافیوں میں ہیں۔ نوآبادیاتی دور، غلامی کا نظام، اس نے گلوبل نارتھ یعنی امیر ممالک، شمالی امریکہ، یورپ وغیرہ، انہیں وہ دولت اور وسائل دیے جن پر ان کی صنعتی ترقی ہوئی، جبکہ گلوبل ساؤتھ یعنی غریب ممالک، ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ، وہ استحصال کا شکار ہوئے، ان کے وسائل چھینے گئے۔ آج جو فضا میں اضافی CO2 ہے، اس کا بڑا حصہ تاریخی طور پر انہی امیر ملکوں نے خارج کیا ہے۔ جو کاربن بجٹ باقی تھا، یعنی وہ مقدار جو ہم مزید خارج کر سکتے ہیں بغیر خطرناک حد عبور کیے، اس کا تقریباً 90% تو پہلے ہی استعمال ہو چکا ہے۔ یہ ایک تاریخی قرض ہے جو گلوبل نارتھ پر ہے، لیکن اس حقیقت کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔
یہ ذمہ داری اور انصاف کا پہلو واقعی بہت اہم ہے، لیکن پھر وہی سوال، اگر سائنس اتنی واضح تھی اور سائنسدان آپ کہہ رہی ہیں 80 کی دہائی سے خبردار کر رہے تھے، تو پھر دنیا بھر میں ٹھوس عملی قدم اٹھانے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے جس کی وضاحت مائیکل اوپن ہائمر اور خاص طور پر ناؤمی اوریسکس کرتی ہیں۔ سائنسدانوں نے واقعی بہت پہلے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ سوینتے آرینیس نے تو 19ویں صدی میں ہی گرین ہاؤس ایفیکٹ بتا دیا تھا۔ 1960-70 کی دہائیوں میں منابع جیسے سائنسدانوں نے کمپیوٹر ماڈلز بنائے۔ 1988 میں ناسا کے جیمز ہینسن نے امریکی کانگریس میں گواہی دی کہ گلوبل وارمنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسی سال IPCC یعنی موسمیاتی تبدیلی پر بین الحکومتی پینل وہ قائم ہوا تاکہ حکومتوں کو سائنسی معلومات ملیں۔ 1992 میں ریو ارتھ سمٹ ہوئی، 1997 میں کیوٹو پروٹوکول منظور ہوا۔ تو معاہدے تو ہوئے، لیکن عملی طور پر اخراج کم کیوں نہیں ہوا؟ اصل مسئلہ کہاں تھا؟ نامی اوریسکس کے مطابق اس کی ایک بہت بڑی وجہ فوسل فیول انڈسٹری کی طرف سے چلائی جانے والی منظم مہم تھی۔ انہوں نے سائنس پر شک پیدا کرنے، غلط معلومات پھیلانے اور پالیسی بنانے کے عمل کو متاثر کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے۔ اوریسکس نے خاص طور پر ایگزون موبائل جیسی کمپنیوں کی مثال دی ہے کہ انہوں نے اندرونی طور پر تو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کو مانا، لیکن باہر عوام میں اس کی تردید کی یا اسے غیر یقینی کہا۔ انہوں نے بالکل وہی طریقے اپنائے جو تمباکو انڈسٹری نے سگریٹ نوشی کے خطرات کو چھپانے کے لیے دہائیوں تک استعمال کیے تھے۔ اوریسکس اسے کاربن کمبشن کمپلیکس کہتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، کاربن کمبسچن کمپلیکس سے ان کی مراد صرف فاسل فیول کمپنیاں نہیں بلکہ ان سے جڑے مفادات کا پورا ایک نیٹ ورک ہے۔ اس میں کچھ صنعت کار ہیں، ان کی فنڈنگ سے چلنے والے قدامت پسند تھنک ٹینکس ہیں، لابنگ فرمز ہیں، حتیٰ کہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس بھی شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر ایک ایسا بیانیہ بنایا جس کا مقصد بس کارروائی کو ٹالنا تھا، یا تو یہ کہہ کر کہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں، یا سائنس ابھی پکی نہیں، یا اس کا حل معیشت کے لیے بہت مہنگا ہوگا، یا یہ کہ ٹیکنالوجی خود ہی کوئی حل نکال لے گی۔ تو کیا یہ ساری تاخیر صرف انڈسٹری اور ان سے جڑے گروہوں کی وجہ سے ہوئی یا کچھ اور بھی تھا؟ اور اوریکس یہ واضح کرتی ہیں کہ مزاحمت اس سے بھی زیادہ وسیع تھی۔ بہت سے سیاسی رہنما، خاص طور پر وہ جو آزاد منڈی اور کم سے کم حکومتی مداخلت پر یقین رکھتے ہیں، وہ موسمیاتی تبدیلی کو اپنے نظریات کے لیے ایک چیلنج سمجھتے تھے، کیونکہ اس مسئلے کا حل ظاہر ہے حکومتی ریگولیشن مانگتا ہے، بین الاقوامی تعاون مانگتا ہے، اور شاید معاشی ترقی کے موجودہ ماڈل پر نظر ثانی بھی مانگتا ہے۔ یہ جو لامحدود معاشی ترقی کا تصور ہے نا، جو ہمارے موجودہ نظام کی بنیاد ہے، وہ ایک محدود سیارے کے وسائل سے ٹکرا رہا ہے۔ اس حقیقت کو ماننا بہت سے مراد یافتہ طبقوں اور طاقتور اداروں کے لیے مشکل رہا ہے۔ اوریکس تو ہارورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیوں کی مثال بھی دیتی ہیں کہ کیسے وہ فاسل فیول کمپنیوں سے فنڈنگ لیتے ہوئے انہیں ممکنہ شراکت دار سمجھ کر ان پر براہ راست تنقید سے کتراتی رہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو سے جو تصویر سامنے آ رہی ہے وہ کافی سنجیدہ ہے۔ ایک طرف ٹھوس سائنس ہے، دوسری طرف گہرے تاریخی اور انسانی پہلو، تیسری طرف ٹپنگ پوائنٹس جیسے خطرات، اور چوتھی طرف عمل میں تاخیر کی پیچیدہ وجوہات جن میں منظم غلط معلومات سے لے کر ہمارے معاشی اور سیاسی نظاموں کی اندرونی مزاحمت تک شامل ہے۔ بالکل، اور جیسا کہ اوپن ہائمر اور تھنبرگ دونوں کہتی ہیں، صورتحال مایوس کن ضرور لگ سکتی ہے اور شاید نقصان کو پوری طرح روکنے کی دوڑ ہم ہار چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش چھوڑ دی جائے۔ اب جنگ ہے بدترین ممکنہ نتائج سے بچنے کی اور سیارے کو آنے والی نسلوں کے لیے قابل رہائش رکھنے کی۔ اس کے لیے بنیادی سسٹم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی، توانائی کے نظام سے لے کر خوراک اور معیشت تک۔ اس کے لیے باخبر عوامی دباؤ چاہیے، مضبوط جمہوری ادارے چاہیے، اور سائنس اور مؤثر ابلاغ جیسے اوزاروں کا بھرپور استعمال ضروری ہے۔ اور شاید سب سے بڑھ کر، جیسا کہ گریٹا تھنبرگ کہتی ہیں، یہ صرف ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے۔
یہ دنیا کی سب سے بڑی کہانی ہے جسے ہر جگہ، ہر وقت، ہر ممکن طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کہانی کو بتانے میں مشکل سچائیوں کا سامنا کرنا بھی شامل ہے، ہماری اپنی ذمہ داری، عالمی عدم مساوات اور وہ تمام اخلاقی سوالات جو اس سے جڑے ہیں۔ جی، اور یہ ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہماری نو ہومو سیپینز، ہم اپنے تیز رفتار دماغی ارتقاء کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ہم نے پیچیدہ معاشرے بنائے، ٹیکنالوجی بنائی، سیارے پر غلبہ حاصل کیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی جیسے سست رفتار، آہستہ آہستہ بڑھنے والے لیکن وجودی خطرے کو سمجھنے اور اس پر اجتماعی طور پر مؤثر رد عمل دینے میں اتنے کمزور ثابت ہو رہے ہیں؟ ہمارے بنائے ہوئے معاشی نظاموں نے تمام تر سائنسی وارننگز کے باوجود اس بحران کو نہ صرف جنم دیا بلکہ اسے بڑھاوا بھی دیا۔ تو کیا اب ہم شعوری طور پر اپنی ثقافتوں، اپنی معیشتوں اور اپنے سوچنے کے انداز کو اتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں کہ ہم اس بے پناہ طاقت کو ذمہ داری سے سنبھال سکیں جو آج ہم اپنے سیارے کے مستقبل پر رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید اس صدی کا سب سے بڑا سوال ہے۔